علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ یا نساء النبی جو ترجمہ کیا گیا سب نے کیا، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤ، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مگر یہ 6 شرائط کے ساتھ، 6 شرطوں کے ساتھ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سب سے پہلی شرط، ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر متقی ہو جاؤ۔ اے نبی کی زوجاؤ، تم عام عورتوں کی طرح، لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، پہلی شرط یہ ہے کہ متقی ہو جاؤ، اگر تم متقی ہو جاؤ۔ دوسری شرطیں بھی سنا دوں؟ دوسری شرط یہ ہے، فلا تغضانا بالقول، خبردار لگی لپٹی باتیں نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم نے لگی لپٹی باتیں کی تو بیمار دل طمع کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب لہجہ ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی اور آل نبی پر۔ پہلی شرط یہ کہ ان اتقیتن، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، اور لگی لپٹی باتیں، پیاری میٹھی دھیمے لہجے میں باتیں۔ لہذا حکم ہے کہ نامحرم سے جب نامحرم عورت بات کر رہی ہو تو روکھے لہجے میں بات کرے، ترش لہجے میں بات کرے، پیارے دھیمے میٹھے لہجے میں اور اچھے الفاظ کے ساتھ بات نہ کرے۔ کیا معلوم جو سامنے آیا ہے وہ بیمار ہو۔ ہم نے تو ایسے بھی معالج دیکھے ہیں، اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو بھائی اردو کا لفظ ڈھونڈوں گا نا۔ ہم نے ایسے بھی ڈاکٹر اور طبیب اور معالج دیکھے ہیں جو مردوں کا ہاتھ پکڑ کے جب نبض دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی دھڑکنیں صحیح ہوتی ہیں، اور جب کسی عورت کی نبض دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو پہلے ہی بیمار ہے وہ شفا کیا دے گا؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا نامحرموں کے لیے خاص طور پر، اب میں بات آ گئی ہے تو اب اتنی اونچی اوپر سے بات کر رہا ہوں نا، اوپر بلندی سے نیچے آ رہا ہوں تو ایک آدھ دو باتیں کوئی گلی کوچوں کی بھی ہو جائیں۔ یہ کزنز کے ساتھ لوڈو کھیلنا، یہ چچا زاد اور پھوپھی زادوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنا، توجہ ہے، اور پھر ابا اور اماں پریشان کہ بچی ہماری کیا ہو گئی۔ بھائی آپ نے جب یہی نہیں بتایا اسے کہ محرم اور نامحرم کیا ہوتا ہے، اور اگر فساد، صلوات پڑھ لے بس بہت ہے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے رات ہے۔ اگر تم نے لگی لپٹی باتیں، پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ طمع کرنے لگے جس کا دل پہلے سے بیمار ہے، تو بیمار دل جو ہے اور اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی لہجے میں، ایسی گفتگو ایسے لہجے میں نہیں اختیار کرنا۔ اور پھر آگے آیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تیسری شرط، سیدھی سیدھی بات کرو، روشن اور واضح بات کرو، جو سب کو سمجھ میں آئے وہ بات کرو، بہت روشن گفتگو کرو۔ اے نبی کی زوجاؤ، تمہاری نسبت کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری عزت اس لیے اللہ کروانا چاہتا ہے کہ تم اس سے جڑی ہوئی ہو جس سے بڑا کوئی عزت دار نہیں ہے۔ بہت روشن گفتگو کرو، بات بہت روشن کرو،
دو ٹوک گفتگو، روشن گفتگو، قول معروف. تمہاری نسبت کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے. جو لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ نبی کی زوجاؤں کو اپنی بیویوں جیسا نہیں کہتے. قرآن کی صراحت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عجیب بات ہے، نبی تو ان جیسے ہیں اور سرکار دو جہاں کی زوجہ محترمہ ان کی زوجہ کی طرح نہیں ہے. تو جن کی وجہ سے ان کی تعظیم ہے. بھائی تھوڑا سا ترش شربت یہاں بھی دوں گا جی. کالے کپڑے پہن کے جب تم گلی میں نکلتے ہو تو تم چلتے پھرتے ذکر حسین کے سفیر ہو. تو یاد رہے کہ تمہارے حلیے سے، تمہارے رویے سے کہیں عزاداری پہ فرق نہ پڑے. تمہاری نسبت کالے کپڑوں کے ذریعے سے حسین کے ساتھ ہے. صلوات پڑھنے اور نبی اور آل نبی. خبردار قول معروف، بہت روشن گفتگو. آیت یہاں 32ویں ختم ہو گئی، 33ویں شروع ہو رہی ہے. یعنی آیت تطہیر اس آیت کا اختتام ہے اور آیت تطہیر کا جو سیاق ہے. اب یہ ادیب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آنے والا سیاق ہوتا ہے یا بعد میں آنے والا سیاق ہوتا ہے؟ پہلے آنے والا سیاق ہوتا ہے. جو بعد میں آئے گا وہ سباق کہلائے گا. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیں ماشاءاللہ. یہ آیت تطہیر کا جو سیاق ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے، دقت چاہوں گا. خبردار وقرنا فی بیوتکن، تسلسل ہے. آیت کا نشان ضرور بدلا ہے، آیت کا مخاطب نہیں بدلا ہے. آیت کا نشان بدل گیا، 32ویں سے 33ویں آیت پہ آ گئے ہم، لیکن مخاطب وہی ہیں، نبی کی زوجائیں. ارشاد ہو رہا ہے وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹکی رہنا. بھائی اردو میں مجلس پڑھو شاہ صاحب. اپنے گھر میں ٹکی رہنا. لہذا نبی کی ازواج جو امہات المومنین ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، میرا نبی سارے مومنین سے اولیٰ اور اعلیٰ ہے. وازواجہ امہاتہم، اور میرے نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. یہی ان جوانوں پر روشن ہو جائے کہ یہاں جو امت کی مومنین کی ماں نبی کی زوجاؤں کو قرار دیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو چھوٹے بچے جن کی مائیں زندہ ہیں، جو بڑے جن کی مائیں زندہ ہیں، ہم جب ماں کی خدمت میں جاتے ہیں، ہم اپنی ماں کی خدمت میں جاتے ہیں تو ان سے پہلے سے تو نہیں کہا جاتا ذرا پردہ کر لیجیے گا بیٹا آ رہا ہے. ماں بغیر چادر کے، بغیر دوپٹے کے بھی بچوں کے سامنے، بیٹے کے سامنے ہوتی ہیں جی. اور یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے ان ماؤں سے کہ خبردار. ادھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین کی مائیں ہیں، ادھر اللہ کہہ رہا ہے ان سے پردہ کرو. تو یا اللہ قرآن میں تضاد ہے، یہ ہمارے سمجھنے میں مسئلہ ہے. ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے. یہاں جو کہا گیا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، کیونکہ پہلے النبی اولیٰ بالمومنین کا لفظ ہے، مومنین کی مائیں ہیں. اور ادھر کہا جا رہا ہے خبر، تو کیا یہ پردہ ان پر کیوں واجب ہے؟ پھر امت سے، مومنین سے، نبی کی زوجاؤں کو پردہ واجب کیوں ہے؟ مومنین سے پردہ کیوں کریں گی؟ باہر نہیں جائیں گی، بات نہیں کریں گی. ماں کے جتنے بھی احکامات ہیں، علم دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس آیت پر گفتگو بہرحال کرنا چاہیے تھی مجھے تو، اور آپ نے اس سے زیادہ بہتر سن چکے ہوں گے پہلے، میرے لب و لہجے میں کچھ باتیں سن لیجئے. تو یہ امت کی مومنین کی مائیں ہیں اور پھر پردہ بھی واجب ہے. تو ماں کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات میں صرف 2 حکم ایسے ہیں جن میں نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. ایک استحقاق التعظیم،
ان کی بے ادبی نہ ہو، ان کی بے احترامی نہ ہو، مجلس پوری سن کے جائے، کوئی آدھا نہ جائے، میرے بیان میں آدھے میں سے نہ جائے، مجلس پوری سنے گا۔ امت کی مائیں ہیں دو موضوعات میں، استحقاق التعظیم، ان کی تعظیم یہ تہذیم کی مستحق ہے، تبھی تو 40 سواروں کے ساتھ مولا علی نے مدینہ بھیجا، اور وہاں جا کر جب بی بی نے اعتراض کیا کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا، تلواریں لگائے ہوئے تھے، زرائیں پہنے ہوئے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کے 40 لوگ جا رہے تھے، تو جیسے ہی بی بی نے وہاں جا کے اعتراض کیا کہ خود تو اعتراض تھا کہ میں وہاں میدان میں کیوں آ گئی اور مجھے مردوں کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، تو ان سارے سواروں نے نقابیں ہٹائیں تو 40 عورتیں تھیں۔ سلام ہو عظمت علی پر۔ اور پھر اعلان کر دیا میرے مولا نے، خبردار ہم جنگ جیتنے والے ہیں، جب جنگ جمل جیتنے لگے مولا جی، فرمایا خبردار ہم جنگ جیتنے والے ہیں، مال غنیمت کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو ایک صحابی قریب آ گئے، نبی کے صحابی تھے، مولا علی کے لشکر میں تھے، کہا یا علی آپ سنت نبی سے روگردانی کر رہے ہیں، نبی مکرم نے تو ہر جنگ کے جیتنے پہ مال غنیمت لینے کی اجازت دی، سنت کا حصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تم میں کس میں جرت ہے جو نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں لے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد کا، قربان جائیں، قربان جائیں علی کی مولا کی عظمت پر۔ تو استحقاق التعظیم، ان کی تعظیم ہونی ہے، قاعدہ کلیہ مجموعی طور پر۔ دوسرا حکم جو ان سے متعلق ہے وہ ہے تحریم النکاح، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ بیٹے سے جیسے ماں کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے نبی کی زوجاؤں کے ساتھ امتیوں کا اور مومنین کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، میں مثال کے طور پر کسی سے ملاقات کرتے وقت، کسی سے ملتے وقت کھڑا ہو جاؤں، احترام کروں، تعظیم کروں، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے یا نہیں؟ ابھی راستے میں ہم سے بہت سے احباب ملے، لیکن ہم سب کو نہیں جانتے تھے، مگر ہم نے سب کے سلام کا بھی جواب دیا، سب سے ٹھہر کر بات بھی کی۔ تو اس کا مطلب یہ جتنے لوگوں سے ہم مل رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے رہنما ہیں، آئیڈیل ہیں، مثالی ہیں۔ کسی کی بے احترامی نہ کرنا کیا اسے اپنے لیے رہنما ماننے کے مترادف ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق